جب بھی ریاضی کا خیال آتا ہے تو اکثر ذہن میں بورنگ مساواتیں ہی آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہوا اگر ہم اسے ایک ایسی ٹول کٹ کے طور پر دیکھیں جس سے ہم پزلز حل کر سکتے ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم لاگرتھم کے ٹول باکس کو کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور ٹول ہے جو صرف حساب کتاب سے کہیں کہیں زیادہ کام کرتا ہے۔ اچھا، تفصیلات میں جانے سے پہلے آئیے ذرا اس بڑے سوال پر سوچتے ہیں۔ ریاضی آخر مستقبل کی پیشین گوئی کرتی کیسے ہے؟ آبادی میں اضافے سے لے کر مالیاتی سرمایہ کاری تک کچھ ایسے ٹولز ہیں جو ہمیں آگے دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج ہم ان میں سے ایک بہت ہی اہم ٹول کو سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا منصوبہ۔ ہم بالکل بنیادی باتوں سے شروع کریں گے کہ بھئی یہ لاگرتھم ہے کیا، پھر ہم کچھ عملی ٹولز سیکھیں گے تاکہ نامعلوم متغیرات کو تلاش کیا جا سکے اور لمبے لمبے جملوں کو صاف ستھرا بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیلکولیٹر سے پہلے کے زمانے کا سپر کمپیوٹر کیسے تھا، اور آخر میں ہم ان تمام ٹولز کو اکٹھا کر کے ایک حقیقی دنیا کے مسئلے کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس خیالی ٹول باکس کو کھولیں اور پہلا ٹول باہر نکالیں۔ تو آخر یہ لاگرتھم ہے کیا چیز؟ بالکل سادہ الفاظ میں، لاگرتھم صرف ایک سوال پوچھتا ہے۔ ایک خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بیس کو خود سے کتنی بار ضرب دینا پڑے گا۔ یہ ایکسپوننٹ یعنی قوت نما کا بالکل الٹ ہے، جو کہتا ہے اگر ہم ایک بیس کو اتنی بار ضرب دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سلائیڈ اس تعلق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، بی یعنی بیس دونوں شکلوں میں بیس ہی رہتا ہے۔ قوت نما سی لاگرتھم کا جواب بن جاتا ہے اور جواب اے لاگرتھم کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ صرف حصوں کو ایک دوسرے سے تبدیل کرنے کا کھیل ہے۔ اب جب کہ ہم بنیادی بات سمجھ گئے ہیں، آئیے اپنا پہلا عملی ٹول استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹول ان مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ہے جہاں ہمارا متغیر یا تو لوگارتھم کے اندر پھنسا ہوا ہو یا پھر ایکسپوننٹ میں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ہمارے پاس ہے log 9 of x = 0.5۔ اب x کو آزاد کرنے کے لیے ہم اسے بس واپس ایکسپوننشل فارم میں بدل دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے 9.5 = x۔ اور چونکہ کسی بھی عدد کی 0.5 پاور اس کا اسکوائر روٹ ہوتی ہے، ہمیں آسانی سے جواب مل جاتا ہے x = 3۔ لیکن کیا ہوگا اگر x ایکسپوننٹ میں پھنسا ہو؟ یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ مساوات کے دونوں اطراف کو ایک ہی بیس پر لایا جائے۔ 1/9 کو ہم 3 کی پاور -2 لکھ سکتے ہیں اور 27 کو 3 کی پاور 3۔ ایک بار جب بیس ایک جیسے ہو جائیں تو ہم انہیں نظر انداز کر کے صرف ایکسپوننٹس کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ صاف دکھاتا ہے کہ کیسے -6x = 3 ہو جاتا ہے اور x = -1/2۔ ہمارے ٹول باکس میں اگلا ٹول لاگرتھم کے جملوں کو منظم کرنے سے متعلق ہے۔ کبھی کبھی ہمارے پاس ایک لمبا پیچیدہ جملہ ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی ہمیں ایک مختصر جملے کو اس کے حصوں میں توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں جو ہمیں یہ سب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پروڈکٹ رول کہتا ہے کہ 2 لاگز کو جمع کرنا ان کے اندر کی چیزوں کو ضرب دینے جیسا ہے۔ کوشنٹ رول کہتا ہے کہ تفریق تقسیم کے برابر ہے۔ اور پاور رول، جو سب سے اہم ہے، ہمیں ایک ملٹی پلائر کو پاور کے طور پر اندر لے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ آئیے اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم پاور اور کوشنٹ رولز کا استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاور رول 7 اور 3 کو پاور کے طور پر اندر لے جاتا ہے، جس سے ہمیں log x پاور 7 اور log y پاور 6 ملتا ہے۔ پھر چونکہ ہم تفریق کر رہے ہیں، کوشنٹ رول انہیں ایک ہی لاگرتھم میں یکجا کر دیتا ہے، log x پاور 7 ڈیوائیڈڈ بائی y پاور 6۔ کتنا صاف ستھرا ہے۔ اور یہ عمل الٹا بھی کام کرتا ہے۔ ہم ایک ہی log کو اس کے حصوں میں توڑ سکتے ہیں، log of x y z raised to the power 6۔ چونکہ x, y اور z کی چھٹی پاور سب ضرب ہو رہے ہیں، ہم پروڈکٹ رول کا استعمال کرتے ہوئے انہیں الگ الگ لاگز میں توڑ سکتے ہیں۔ پھر پاور رول 6 کو سامنے لے آتا ہے اور ہمیں ملتا ہے log of x plus log of y plus 6 log of z۔ اب جب کہ ہم نے ٹولز میں مہارت حاصل کر لی ہے، آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن ایک وقت تھا جب الیکٹرانک کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے، تو سائنسدان اور انجینئر بڑے پیچیدہ حسابات کیسے کرتے تھے؟ ذرا اس سوال پر غور کریں۔
آج ہم سیکنڈوں میں جو کچھ کر لیتے ہیں اس میں پہلے گھنٹے یا دن لگ جاتے تھے۔ جواب، جیسا کہ آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا، ہمارے ٹول باکس میں ہے۔ لوگارتھم نے حساب کتاب میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہ طریقہ بہت شاندار تھا۔ مشکل ضرب اور تقسیم کرنے کے بجائے لوگ اپنے نمبروں کو لاگ ٹیبلز میں دیکھتے تھے، پھر ہمارے اصولوں کی بدولت وہ ضرب کے بجائے جمع اور تقسیم کے بجائے تفریق کر سکتے تھے۔ آخر میں وہ اپنا جواب ایک اینٹی لاگ ٹیبل میں دیکھ کر اسے واپس عام عدد میں بدل لیتے تھے۔ اس پیچیدہ فریکشن کو دیکھیں، 36.12 انٹو 750.9 ڈیوائیڈڈ بائی 113.2 انٹو 9.98۔ کیلکولیٹر کے بغیر یہ ایک ڈراونا خواب ہوتا، لیکن لاگرتھم کا استعمال کرتے ہوئے یہ صرف 2 جمع اور 2 تفریق کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کا جواب تقریباً 24.1 آتا ہے۔ یہ واقعی اس دور کا سپر کمپیوٹر تھا۔ ٹھیک ہے، تو واپس حال میں آتے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹولز سیکھ لیے ہیں، ہم نے ان کی تاریخی اہمیت دیکھ لی ہے۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ جوڑیں اور دیکھیں کہ وہ آج ایک حقیقی اہم مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ یہ رہا ہمارا منظرنامہ۔ ایک شہر کی آبادی 22 ملین ہے اور یہ 2.5% سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں یہ پیشین گوئی کرنی ہے کہ آبادی 35 ملین کے ہدف تک کب پہنچے گی۔ یہ مساوات اس گروتھ کو ماڈل کرتی ہے۔ 35 ہماری ٹارگٹ آبادی ہے، 22 ہماری ابتدائی آبادی ہے، 1.025 ہماری گروتھ ریٹ ہے اور ٹی وہ چیز ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، یعنی سالوں کی تعداد۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہمارا نامعلوم متغیر ٹی ایکسپوننٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں ہمارے تمام ٹولز اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی نامعلوم متغیر ایکسپوننٹ میں پھنسا ہوا نظر آئے تو جان لیں کہ اسے آزاد کرنے کا ٹول لاگرتھم ہی ہے۔ یہاں ہم پاور رول کا استعمال کرتے ہیں، مساوات کے دونوں اطراف کا لاگ لینے سے۔ ہم یہاں نیچرل لاگ یا LN استعمال کریں گے، جو کہ ایک عام قسم ہے۔ ہم ایکسپوننٹ ٹی کو نیچے لا سکتے ہیں اور اسے ایک ملٹی پلائر بنا سکتے ہیں۔ اچانک ٹی اب پھنسا ہوا نہیں رہا، یہ ایک سادہ مساوات کا حصہ ہے جسے ہم حل کر سکتے ہیں۔ مسئلے کو حل کرنے کے بعد ہمیں ٹی کی قیمت تقریباً 18.82 سال ملتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو 22 ملین کی آبادی کو 35 ملین تک بڑھنے میں لگے گا۔ تو اس ریاضیاتی نتیجے کو ایک واضح جواب میں بدلتے ہوئے، اگر ہم 2016 میں تقریباً 19 سال کا اضافہ کریں تو ہم پیشنگوئی کر سکتے ہیں کہ شہر کی آبادی 2035 میں 35 ملین تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے ہمارے ٹول باکس کی طاقت۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے آبادی میں اضافے کا مسئلہ حل کیا، لیکن یہی ٹولز سرمایہ کاری کے دگنا ہونے میں لگنے والے وقت، تابکار مادے کے خاتمے یا یہاں تک کہ زلزلے کی شدت کی پیمائش کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طاقتور ٹول باکس کے ساتھ ہم اور کیا کچھ سمجھنے اور پیشن گوئی کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔